اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 18 سے چند آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو مؤمن ہے، ایمان والا ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہے جو فاسق و نافرمان ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس لیے بھی قیامت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ دنیا کے اندر اہل ایمان عام طور پر پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں اور اہل فسق اور کافر اللہ کے نافرمان وہ مزے میں ہیں۔ دنیا کے اندر یہی حالات ہیں، تو اس لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے تاکہ اہل ایمان کو ان کے ایمان اور فرمانبرداری کا اچھا بدلہ دیا جائے اور اہل فسق اور اہل کفر کو، نافرمانوں کو ان کی سزا دی جائے۔ تو کیا وہ شخص جو مؤمن ہے، ایمان لانے والا ہے، فرمانبردار ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہے جو فاسق اور نافرمان ہے؟ خود ہی جواب دے دیا لا یستوون۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا آخرت میں ان کی جزا اور سزا میں جو فرق ہوگا اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے باغات ہوں گے ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے، ٹھکانے کے باغات ہوں گے، نزلا بما كانوا يعملون، یہ پہلی مہمانی ہوگی ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان کو باغات ملیں گے جو ٹھہرنے کی جگہوں میں ہوں گے، یہ ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوں گے، ان کو اللہ پاک یہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے، صرف ایمان ہی نہیں، اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے ایمان کے ساتھ۔ اس سے اعمال صالحہ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ فرمایا کہ کل ہی میں ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا، فرمایا کلمہ پڑھنے سے مؤمن ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنا گویا کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اب اس معاہدے میں یہ ہے کہ میں تیری ہر بات مانوں گا، پھر وہ نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، نماز روزہ نہیں رکھتا تو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس طرح محمد رسول اللہ میں بھی اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ بس میں نبی کے طریقے پر چلوں گا، دنیا داروں کے طریقے پر نہیں چلوں گا۔ تو کلمہ پڑھنے سے گویا کہ وہ مومن ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان ابھی تک نہیں ہوا۔ مسلمان کہتے ہیں ظاہری فرمانبرداری کا، اسلام کہتے ہیں تو ظاہری فرمانبرداری کرے گا تو مسلم بنے گا۔ تو ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کا نام ہے۔ تو اس لیے اعمال صالحہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے، یہ سبحان اللہ یہ اس کی کھیتی ہے۔ سبحان اللہ کہتے جاؤ گے درخت لگتا جائے گا، لا الہ اللہ کہتے جاؤ گے درخت لگتا جائے گا، الحمدللہ کہتے جاؤ گے درخت لگتا جائے گا۔ تو جتنے اعمال صالح ہوں گے اتنی ہی اللہ پاک اس کے اندر اس کو سرسبز و شاداب کرتے چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، لیکن جو لوگ نافرمان ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نافرمان سے مراد کافر ہیں۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اُعِیدُوا فِیہا، ان کو اس کے اندر ڈال دیا جائے، دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔
وقیل لهم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، ہاں چکھو آگ کا وہ عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضمیر کا مرجع جو ہے بعض مفسر فرمایا کہ مشرکین مکہ اس سے مراد ہیں، تو ہم ان مشرکین مکہ کو ضرور بالضرور قریب کا عذاب بھی چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑے عذاب سے مراد تو آخرت کا عذاب ہے، اور بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو قریب کا عذاب، یہ ہلکا عذاب بھی ہم ان کو چکھائیں گے۔ خب ضمیر کا مرجع ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق مشرکین مکہ ہیں، تو پھر اس کا مصداق وہ چند سال کا قحط ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ پر نازل کیا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد جنگ بدر میں وہ 70 مقتول ہیں جو قتل ہوئے تھے، سرداران مکہ کے کافر قتل ہوئے تھے، وہ مراد ہے۔ یہ اس صورت میں یہ دونوں مصداق تب بنیں گے جب ہم ضمیر کا مرجع ہم مشرکین مکہ کو قرار دیں گے، تو ان مشرکین مکہ کو ہم ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ہلکا عذاب یا قریب کا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹیں، اللہ کی طرف لوٹیں، ایمان قبول کر لیں۔ اور بعض فرمایا کہ نہیں، ہم ضمیر کے مرجع مطلق کفار ہیں، اور عذاب ادنیٰ سے مراد دنیا کے اندر آنے والے مصیبتیں ہیں، زلزلے ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں۔ یہ جو ہلکا عذاب ہے یہ اللہ پاک دنیا کے اندر بھیجتے رہتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ الحمدللہ۔